بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معزز خواتین حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز واقعات شیئر کریں گے، اور ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 کرامات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شادی، اور حضرت علی سے عجیب سوال کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا، اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، بلکہ حضرت علی کے دور میں اور بھی دلچسپ علمی واقعات ویڈیو میں آپ جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا محمد محبوب۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے دنیا جہان سے نوازا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں کر سکا۔ حضرت علی شیر خدا دارالعلوم ہے، یعنی علم کا گھر، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو شناس کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے کہ یہ لوگوں، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجموعہ میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں، چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجموعہ میں موجود لوگ بھی مولا علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ متجسس سے معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو، یعنی روشنی کو پیدا کیا۔ اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی، بخارات، بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ بھلا زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ مولا علی نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 900 فرس۔ جب 900 فرس، اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 فرس۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام پیدم یا فیجو ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون ہے یا المارم ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چرم کا نام عرف لون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنج مٹی اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شخص نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ سر کیوں جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ مولا علی نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے، اسی دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ اے امیر المومنین، کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے با یک 2 بہنوں سے شادی کی، یعنی کہ نکاح کیا تھا؟ امیر مومنین مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے حب اور راحیل دونوں سے با یک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے با یک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے،
جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پر پیر ہوتا ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام سامان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس سامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مردوں کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ ہوا نے کھوسا اٹھایا، اس دن اس پر 3 دانے تھے، ایک اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلایا، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر کیے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختوم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیش، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخود پیدا کیا۔ اس سامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ مولا علی نے جواب دیا کہ 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین پر خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 1000 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیا کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اس لیے السرد اور خطا کے کھانے کا سے منع کیا گیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 سال تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا تل عرض کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ، اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شام بیٹھ گیا، اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کی برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 10 مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ دولت فرعون کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ ہے۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل کرتا ہے، اور علم فیاض کی طرف دولت چرائی جا سکتی ہے، جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا، اور دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ علم کا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ گھٹتی رہتی ہے، علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل اور دماغ سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل اور دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔
دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدا کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متا کرایا۔ ناظرین، پھر تورا کا ایک عالم مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوالات پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے وہ 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والد ہے اور نہ والدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ عورت جس کی نہ والد ہے اور نہ ہی والدہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا یہ پتھر کون ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں جچگی کا درد ہونا شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے۔ یہ جوابات تمہارے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات سکایا، زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون اور امداد کے لیے مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزماں سرور عالم کی بسط ہے جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض احوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ شریف میں عمل کی فیل کے ساتھ 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفا میں لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم اور تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور پر خیر کی طرف راغب ہوئے، بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے دور رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز پہلے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوکھے لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں سے سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کی شہادت حاصل کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مردوں خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کم عمر تھے جنہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب اور چشم کا آراز ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھ اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ،
تو میرا بھائی ہے اور میں وارث ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تھی۔ سرف کائنات نے مشرکین مکہ کے محاذ اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانت جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھی ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محب خواب ہو۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم کی جگہ آپ کا ایک جان سار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حالیہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل گئے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانت ان کے سپرد کر کے اور لین دین کا معاملات فارغ ہو کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہی ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانصار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سہائے رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جانباز کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مباح طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر بلیک کہا، لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجو نے ان کا نام و نسب معلوم ہوا کہ وہ اشرف کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارا ہمسفر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیز حضرت حمزہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث کو میدان میں بھیجا۔ مولا علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں تہ تیگ کر دیا۔ اس کے بعد جھپت کرر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفر کو جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد آگے بڑھ کر عالم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نضر میں عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بن نظر کو ان کی بدعہدی کے بیان باعث جلا وطن کر دیا گیا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کفار کا مکہ کے گھر سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھسواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چند جانباز کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمر کو قتل کر دیا۔
اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ گئے کھڑے ہوئے، اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظ کی سرکوبی مہم میں عالم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انحق ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے بنی قریظ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو متاثر کر دیا اور یہود خیبر کی یا آنند کرنے سے انہیں روکا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت لے آئے، اور 7 ہجری میں فتح خیبر کا سر بھی مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اس مرکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا علم مولا علی علیہ السلام کو دیا تھا۔ علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ خیبر کا فتح اس کے بعد سے مقدر ہے۔ اس مرکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرحب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا، اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے، اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلح سے اکھاڑ کر اس بت کو پاس کر دیا، اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان مورکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کی شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی، اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا، تو شیر خدا کے جہاد میں محروم کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورۃ توبہ نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، اور کوئی شخص کعبہ کا طواف کرنا ہو کر نہ کرے۔ رمضان کے 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا، اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ خدا اس کی زبان کو راست گو بنا، اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنا سیاہ عالم دے کر یمن کی طرف روانہ فرما دیا۔ یمن میں مولا علی کی تعلیم اور تکلیمیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجت وداع میں حضرت علی نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت کا جو شوق موقع ملا تھا، اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے
مس کے مطابق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک پورے 30 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے، اور سفر اور ہجر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک مولا علی علیہ السلام مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے عہد میں دعوت اور ارشاد اور قص کی خدمت حضرت علی کے سپرد میں مولا علی علیہ السلام کا فیض جاری رہا۔ مولا علی علیہ السلام کی روایت کردہ حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اپنے رفوع میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مقدہ بن عود اور اپنی موجہ محترمہ حضرت فاطمہ علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ اتحاد میں بھی کامل دست گیا حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام کے فضل کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ اتحاد کے لیے کتابوں سنت کے علم کے ساتھ ساتھ سرات فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہان کی بڑی ضرورت ہوتی۔ مولا علی کو یہ سب کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پوشیدہ مسائل کی تہ آپ کی نقطہ نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن اور سنت اور فقہ اور اتحاد میں گہری بصیرت کی بنا مولا علی علیہ السلام منصب قز کے لیے بہت زیادہ موجود تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے مقدمہ کے فیصلے کے لیے سب سے موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کے قاض کے طور پر حضرت علی کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کے حق میں دعا بھی کی اور قص کے بنیادی اصولوں کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب تم 2 آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکے رکھو جب تک دوسرا کا بیان بھی نہ سن لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی کو مدینہ کا قاض مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر عادل اور قابل قاض کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشد کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فائے دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر رہے تھے۔ حضرت علی کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریر صورت میں مدن کر دیا۔ ناظرین، ایک جگہ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق میں میدان کارز میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی ترتود اور تعمیل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے، اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعہ کے پہرے دار کا ایک گرہ نکلا، اور اس گرہ کے ایک آدمی نے مولا علی علیہ السلام پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ مولا علی شیر خدا نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر مولا علی نے شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف تھے، وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا۔
یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا. آپ نے اس دروازے کو پھر پھینک دیا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں کو سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھا لیں یا الٹا دیں یا اس کو پلٹ دیں، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ کر سکے. ایک مرتبہ ایک ہی ہاتھ سے اس کو اٹھا لیا. کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا، یا علی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے سوال کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم پر نہیں چل سکے گے، تم اس پر نہیں چل سکو گے. یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکو گے. اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجیے. مولا علی علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہٰذا تم اس راز کو افشا نہ کرو. جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھ گیا تو اس نے ایک مرتبہ پھر مولا علی علیہ السلام سے تقدیر کے متعلق سوال کیا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق. اس نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق اور منشا کے مطابق پیدا فرمایا. چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تو جس کام کے لیے چاہے استعمال کر. ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز سے پوچھنے لگا، اے علی، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچانک چہرہ مرتگی شان پر رکھ کر اس کو جھنجھوٹ اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ میں ایک زمانے میں موجود نہیں تھی، پھر موجود ہوئی، پھر بلکہ ابتدا سے موجود ہے. وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے اور نہ اس سے پہلے کچھ تھا، نہ اس کے بعد کچھ ہوگا. وہ ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے اور ان کے واقعات قصے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور آپ لوگوں سے گزارش کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. اور اگر ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو کہنا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.